بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ اعراف جو کہ 8ویں پارے کی صورت ہے اور 9ویں پارے میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، اس کے دوسرے رکوع کا ترجمہ کریں گے آیت نمبر 11 سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ پہلی آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ لوگ کنٹینیو کیجیے گا۔ وَلَقَدْ اور تحقیق یا ضرور بے شک، خلقنا ہم نے تخلیق کیا، خلقا اس نے تخلیق کیا، خلقو ان سب نے تخلیق کیا، خلقتا آپ نے تخلیق کیا، خلقتم آپ سب نے تخلیق کیا، خلقتو میں نے تخلیق کیا، اور خلقنا ہم نے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا ضرور بے شک ہم نے تخلیق کیا، کم تم سب کو، ثم پھر، صورناکم ہم نے تمہیں تصویر دی، ہم نے تمہیں صورت دی، صورنا ہم نے صورت دی، کم تم سب کو، ثم قلنا للملائکتی ثم قلنا پھر ہم نے کہا، للملائکتی ملائکہ کے لیے یا ملائکہ سے، اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جس طرح لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن لم کا مطلب بھی نہیں ہے۔ لم کا عمل یہ ہے کہ لم فعل مضارع پر آتا ہے لیکن اس فعل مضارع کو فعل ماضی کے معنی میں چینج کر دیتا ہے۔ یکن فعل مضارع ہے لیکن یہاں سے اس کو فعل ماضی میں تبدیل کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، یعنی پہلے سے ہی اس کی قسمت میں ہی سجدہ کرنا نہ تھا۔ جی آیت نمبر 12 کا ترجمہ احسن میں یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کہا اس نے، ما منعک کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجدو اللہ ان اور لا کا جمع ہے، اللہ تسجدہ کہ تو نہ کرے سجدہ، اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا۔ قال کہا اس نے، انا میں، خیر منہ بہتر ہوں اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، من نارن نار سے یعنی آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا تو نے اسے، من تین یعنی مٹی سے۔ ماشاء اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں پہلے آپ ایک بار ترجمہ کریں پھر میں کرتا ہوں۔ جی جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا، تو اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی حضرت آدم سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک، تو یہاں جو لفظ ما ہے یہ استفہام کے لیے ہے، سوال پوچھنے کے لیے۔ اس ما کا مطلب نہیں ہے بلکہ اس ما سے سوالیہ ہے۔ ما منع کس چیز نے منع کیا، کا تجھے، اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتو کا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس کا مطلب جب، امرتو میں نے حکم دیا، امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا۔ تو امرتو میں نے حکم دیا، کا تجھے، پھر بھی تو نے سجدہ نہ کیا۔ قال انا خیر من شیطان نے کہا میں بہتر ہوں اس سے یعنی آدم علیہ السلام سے، خلقتا تو نے تخلیق کیا، خلقا خلقو خلقتا خلقتم تو خلقتا تو نے تخلیق کیا، نی مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ من طین اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ یہ شیطان نے کہا اور مردود بارگاہ ہوا۔ جی اگلی آیت کا ترجمہ میں سے کون کر رہے ہیں؟ جی لبیک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاہبط تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا، منہا اس سے، فما یکون لکا تو اس کے لائق نہیں، ان تتکبرا کہ تکبر کرے فیہا اس میں، فخرج تو خارج ہو جا نکل جا باہر،
इन्नका बेशक तू मिनस सागिरीन, तू है जलीलों में से। सागिरीन सगर से है ना, सगीर का जी मतलब होता है छोटा। जलील, इन्नका जी मिनस सागिरीन, बेशक तू छोटों में से है। छोटों में से है छोटों मतलब में से, जलीलों में से। जलीलों में से। दोबारा करें कौला, इस आयत का तर्जुमा, इस आयत जी का दोबारा। कौला फहबित मिनहा, अब ज़माइर को कौला तवज्जो फा, दीजिएगा कि मिनहा का क्या मतलब है, फीहा का क्या मतलब है, ये आपने बताना होगा। जी कौला, अल्लाह ताला ने फरमाया यानी उसने कहा, फहबित तू निकल जा, तू उतर जा, मिनहा उसमें से, फमा किसमें से? उस जन्नत में से जहाँ पे यस, ये रहता था, जन्नत से, जी हाँ। जी जन्नत से। फमा यकूनु, तो बस नहीं है, यकूनु लका वो तुम्हारे लिए, यानी तो उसके सही, लायक ही नहीं है। हाँ वो तेरे लिए नहीं है, वो जन्नत तेरे लिए जी नहीं। अंत तकब्बरा के तू तकब्बर करे, फीहा उसमें, फखरुज निकल उसमें जा, किसमें? इस इसमें रह के तकब्बर करे, यानी जी मेरे हुक्म के खिलाफ जो मैंने तुम्हें बनाया उसमें रह के तू तकब्बर करे। फीहा उसमें से, फखरुज निकल जा, इन्ना का बेशक तू, मिनस सागिरीन जलीलों में से है। कौला फीहा, अंजिर, फीहा की जमीर का मर्जे नहीं बताया आपने। जी फीहा फखरुज, ये उसमें से यानी वो जन्नत में से, हा ये का जो, जी आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ मिन तो है नहीं कि इसका मतलब से हो। फीहा का मतलब है उसमें। अंत तकब्बर जी फीहा, कि तू तकब्बुर करे जन्नत में। ये लायक नहीं है जी कि तू तकब्बुर करे जन्नत में। जन्नत तो में, मैंने आपको बीच बीच में रोका है, मैं चाहूंगा कि आप इस आयत का ऐसे तर्जुमा करें कि मैं आपको ना रोकूं। जी जी कौला फहबित मिनहा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उतर जा उसमें से, फमा यकून लका नहीं है ये तेरे लिए, अंत तकब्बरा के तू तकब्बर करे, फीहा इसमें, इससे, फखरुज तो निकल जा, इन्ना का बेशक तो मिनस सागरीन जलीलों में से है। कौला अंजिर, तो शैतान ने कहा यानी उसने कहा, अंजिर अंजिरनी यानी मुझे मोहलत दें, हम्म, ये मुझे मोहलत दें, इला यौमी उस दिन तक, युब आसून जब उठाए जाएंगे। सही है माशाल्लाह, तर्जुमा वाज़ेह है, क्लियर है। अगली आयत का कौन कर रहे हैं? बिलाल भाई मैं करूँ? जी आप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन। क़ाला अल्लाह ने फरमाया, इन्नका बेशक, मिनल मुनज़रीन बेशक तू, इन्नका, तू, मिनल मुनज़रीन मोहलत दिए हुए में होगा, तुझे मोहलत दी गई है, ठीक है। दे दी गई। तो क़ाला, ये क़ाला फबिमा, और कहा, फबिमा कसम उसकी, अग़वैतनी गुमराह किया, लअक़उदन्ना लहुम मैं जरूर गुमराह करूंगा, सिरातकल मुस्तकीम उन लोगों को जो तेरे सीधे रास्ते पर होंगे। इस आयत का तर्जुमा कोई और करें या आप दोबारा करें? जो अल्फाज लिखे हैं उन अल्फाज का तर्जुमा करें। आला फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका बेशक, बेशक मिनल तू, बेशक तू, मिनल मुनज़रीन मोहलत दिया गया है। अल्लाह ठीक है, ताला ओके, ये हो गया। आगे क़ाल कहा, फबिमा तो कसम खाई, कसम के, अग़वैतनी गुमराह करेगा। अगवैतनी, अगवैतनी का क्या मतलब है? तो गुमराह किया मुझे, गुमराह करने वाला। तूने गुमराह किया मुझे। माज़अल्लाह, वो कह रहा है शैतान अल्लाह ताला को कि तूने अगवैता, तूने गुमराह किया, नी मुझे। ये असल में हमने चूंकि ऐसी बात कभी सुनी नहीं होती, तो वो तर्जुमा जब बनाते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं। हालांकि अगवैतनी का यही तर्जुमा है कि शैतान ने कहा, कसम है कि तूने मुझे गुमराह किया। गुमराह किया। आगे अदन्ना मैं जरूर पीछा करूंगा,
لأقعدن، لأقعدن، یہ اس کا جو لأقعدن اس کا مطلب دیکھیں یہ کون سا لفظ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں تو نون جو ہے وہ تاکید کا ہے، نون ثقیلہ ہے، اور یقعدو کا مطلب ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے، یقعدو وہ بیٹھتا ہے، تقعدو یقعدو وہ بیٹھتا ہے، یقعدون وہ سب بیٹھتے ہیں، تقعدو آپ بیٹھتے ہو، تقعدون آپ سب بیٹھتے ہو، اقعدو میں بیٹھتا ہوں، تو اقعدو میں بیٹھتا ہوں، اس کے ساتھ لام اور نون لگا دیا تاکید کے لیے، تو لأقعدن میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم تیرے راستے پر جو کہ سیدھا ہے، میں ضرور بیٹھوں گا ان ایمان والوں کے لیے یا لوگوں کے لیے، تیرے راستے پر بیٹھوں گا، وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا، اچھی کوشش کی جی۔ اگلی آیت کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ جی میں کروں؟ جی کیسا بھائی؟ جی آج انس بھائی آپ کیجیے۔ ثم لآتینہم، ثم پھر لآتینہم لآتینہم میں ضرور آؤں گا، من بین صحیح، ان کے درمیان، ایدیہم من بین ایدیہم، صحیح ہے، ایدیہم ان کے آگے سے، صحیح، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ایمانہم اور ان کے دائیں سے، صحیح، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجیدو اور نہیں ہوں گے، ولا تجدو اور تو نہیں اور پائے تو گا، نہیں پائے گا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ جی اچھا ترجمہ کیا، اچھی کوشش کی، دوبارہ ایک بار آپ ریپیٹ کریں گے یا میں کروں؟ جی میں ترجمہ ریپیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کیجیے، بالکل کیجیے۔ پہلے میں لفظ تجیدو کا بتا دوں کہ تجیدو کیا، آپ نے پڑھا ہوگا یجیدو وہ پاتا ہے، یجیدونا تجیدو تجیدونا اجیدو نجیدو، تو یہ تجیدو فعل مضارع ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ جی ثم لآتینہم، ثم لآتینہم پھر میں ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے درمیان، ومن خلفہم ان کے آگے سے، وعن ایمانہم ان کے پیچھے اور ان کے پیچھے سے، وعن خلف کا مطلب پیچھے ہے، ومن ایدیہم کا مطلب آگے ہے، عید عید جو ہے نا وہ عید یہ جمع ہے یدن کی، اور یدن کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، تو میں ان کے ہاتھوں کے درمیان آؤں گا، یہ با محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی میں ان کے آگے آؤں گا، ومن خلفہم اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو، میں ان کے پیچھے آؤں گا، وعن ایمانہم اور ایمان یہ یمین سے ہے، یمین کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہاتھ، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، شمال شمائل کہتے ہیں بائیں طرف کو، تو یہ ہو گیا ایدیہم ہاتھوں کے درمیان، خلفہم پیچھے، ایمانہم رائٹ، شمائلہم لیفٹ۔ ثم لآتینہم سے کنٹینیو کریں شروع سے۔ ثم لآتینہم پھر میں ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے درمیان ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے مغرب سے، دائیں جانب سے، صحیح، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے، یعنی الٹے ہاتھ شمائل کی طرف سے، شمال کی طرف سے، جی ولا تجدو اکثرہم اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر کرنے والوں میں۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ جی اگلی آیت کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ قال اخرج منها مذموما مدحورا، جی سر کوئی کر رہا ہے؟ جی دیکھیں بھائی کوئی کر رہا ہے ورنہ کیسر بھائی کر دیں گے۔ بسم اللہ بیک، السلام جی علیکم۔ عبدالغفار بھائی
माशाअल्लाह। काला खरुज, कहा निकल जाओ, मिन खा इसमें से, मज़ऊमम मदहूरन, रंदावा हुआ, धत्कारा हुआ। जी, मज़ऊम मदहूर, ये यानी जलील होकर, धुतकारा हुआ होकर, मरदूद होकर यहाँ से निकल जा। लमन तबिअका मिनकुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। लमन जरूर, लमन ला का मतलब तो हो गया जरूर, और मन का मतलब है जो जरूर जो तबअका तेरी इत्तबा करेगा, मिनहुम उनमें से लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, मैं लअमलअन्ना, जरूर मैं भरूंगा, जरूर मैं भरूंगा जहन्नम को, मिनकुम तुम सब से, अजमईन और जो तुम्हारी पैरवी करेंगे, अजमाइन तुम सब के सब, तुम सब के साथ, अजमाइन तुम सब के साथ। आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ अब्दुल गफ्फार भाई, तबीयत ठीक नहीं है? गले में थोड़ी सी कुछ ठंडा। अल्लाह आपको शिफा दे। आयत का तर्जुमा दोबारा कीजिए। क़ाल अख़रुज मिनहा मज़मूमन मदहूरा। क़ाल अख़रुज मिनहा, कहा फरमाया निकल जाओ, मिनहा इसमें से, दत्कारा हुआ, रंदा हुआ, यानी जलीलो ख्वार के निकल जाओ यहाँ से, लिमन जरूर जो तेरी इत्तबा करेगा, जो तेरी पैरवी करेगा, मिनहुम इन सब में से, ला जरूर उनको जहन्नम में, मिनकुम तुम सब के साथ उनको जहन्नम में जमा किया जाएगा। मैं करता हूँ, आप गौर कीजिए। क़ाल अख़रुज, अल्लाह ताला ने फरमाया उख़रुज, निकल जा, मिनहा यहाँ से, या जन्नत से, या मेरी बारगाह से, यहाँ से निकल जा, मज़ऊमन मदहूरन, जलील होकर और मरदूद होकर। ये ऑब्जेक्ट है कि ये कंडीशन है, या समझे कि इसका वस्फ है, यही जलील और मरदूद होकर यहाँ से निकल जा। लमन तबिआ, और इसके बाद तबिआ के बाद का भी है, जो इत्तिबा करे तेरी, या जिसने इत्तिबा की तेरी, मिनहुम उनमें से, इंसानों में से जिसने भी तेरी इत्तिबा की, लअमलअन्ना, जरूर मैं भरूंगा, जहन्नमा, जहन्नम को भरूंगा, मिनकुम तुम सब से, अजमाइन सारे के सारे, यानी ऐ शैतान तू और तेरी इत्तिबा करने वाले, इन सब से मैं जहन्नम को फिल करूंगा, जहन्नम को भरूंगा, क्योंकि जहन्नम का ईंधन जो है वो आदमी और पत्थर होंगे। लेकिन कौन से आदमियों को, कौन से इंसानों को, या किन को डाला जाएगा? लमन तबिअका मिनहुम, इंसानों में से वो जो तेरी इत्तिबा करेंगे, वो उनको यहाँ जहन्नम में डाला जाएगा। जी, वया आदम उस्कुन अंता, कौन करेंगे तर्जुमा? लब्बैक। जी असल में, वया आदम, और ए आदम, उस्कुन इसमें रहो, यानी रहो, सुकूनत इख्तियार करो, अंता आप, व ज़ौजुका और आपका और आपके ज़ौजा, अल जन्नता जन्नत में, फ़कुला और आप दोनों खाएं, मिन हैसु शि'तुमा, हैसु का मतलब नहीं पता, शि'तुमा जैसे, जो कुछ आप दोनों चाहें, जिस तरह तुम चाहो, शा, जिस तरह तुम चाहो। हाँ, या शाउ का मतलब तो होता है शा, शाउ, शिता शितुम, जैसे तुम चाहो, शितुमा जैसे तुम दोनों चाहो, मिन हैसु जिस हैसियत से, मिन हैसु जिस हैसियत से, या जिस तरह, आसान लफ्जों में जिस तरह तुम दोनों चाहो, जी, जिस तरह तुम दोनों चाहो, वला तक़रबा और करीब मत जाओ, हाज़िही शजरता इस झाड़ के, फतकूना के हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन हद से बढ़ने वालों में से। हद से बढ़ने वाले, लफ्ज़ ज़ालिम हम अंबिया के साथ नहीं कहते,
انبیاء کے ساتھ نہیں استعمال اس لیے ہم کہتے ہیں ظالمین فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ جملہ اچھا نہیں لگ رہا انبیاء کے لیے اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اس درخت کے قریب جانا وہ حد سے بڑھنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جیسے چاہے فرما سکتا ہے، مگر جب ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے تو حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ادب کے ساتھ ترجمہ ہو. تو ویا آدم، اور آپ دوبارہ ترجمہ کیجئے گا. میں یہاں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں تسنیہ کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے. ایون کہ جو جنہوں نے پہلا کورس بھی کیا انہوں نے بھی نہیں پڑھے، اور میں نے نہیں پڑھا ہے کیونکہ ان کا استعمال بہت کم ہے. جیسے فکلا، کل کا مطلب ہوتا ہے تم کھاؤ، اور کلا کا مطلب ہے آپ دونوں کھائیے. ولا تقربا، آپ دونوں قریب مت جائیے. ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے. فتکونا، آپ دونوں ہو جائیں گے. تکون یا یکونو یکونون، تکونو تکونون، آپ نے یہ پڑھا ہے. یکونو اور یکونون کے بیچ میں ایک تسنیہ بھی ہے، وہ ہے یکونانی یکونون. اور کل، اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے کل کولو، لیکن اس کے درمیان میں ہے کلا، لیکن تسنیہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے آپ نے پڑھا نہیں، ہم نے پڑھایا نہیں آپ کو. اسی طرح شئتما، شئتما بھی اسی طرح کہ شاء شاؤ شئت شئتم میں نے پڑھایا ہے. شئت شئتم، تو شئت اور شئتم کے بیچ میں ایک اور ڈوئل فارم بھی ہے، شئت شئتما شئتم، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے ہم نے نہیں پڑھا. تو یہ یاد رکھ لیں کہ جس کے آخر میں الف آتا ہے نا، یہ تسنیہ کا، یہ دو لوگوں کے لیے بہت کم اس کی ضرورت پڑتی ہے. بلکہ اہل عرب بھی اب اگر جو بات چیت کرتے ہیں تو دو آدمی اگر آئیں تو ان کو یہ نہیں کہتے السلام علیکما، بلکہ کہتے ہیں السلام علیکم. کیف حالکما، یہ استعمال نہیں ہوتا آپ دونوں کا کیا حال ہے، بلکہ کیف حالکم. تو دو کے لیے بھی پلورل ہی یوز ہو جاتا ہے، سنگولر کے ساتھ ڈائریکٹلی یا تو سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے، ڈوئل فارم استعمال نہیں ہوتی. اب عرب میں بھی استعمال نہیں ہوتی، مگر فصیح عربی میں موجود ہے ڈوئل فارم، اور قرآن پاک میں اس کا استعمال ہے لیکن کم ہے. تو اس لیے اگر ہم اس کو ملا دیں تو جو 6 کا ٹیبل آپ نے پڑھا ہے وہ 6 کا نہ رہے بلکہ وہ 14 کا ہو جائے. تو یہاں 6 کا یاد کرانا ایک آپ سمجھتے ہیں، تو آپ جس دن آپ 14 کا یاد کریں گے تو اس دن پھر کیا ہوگا. اس لیے میں نے تسنیہ والے سارے نکال دیے. جی اب ترجمہ کیجیے اس کا، کیونکہ میں نے اس لیے ساری بات کر دی کہ جنہوں نے کورس کر لیا وہ کہیں گے کہ یہ الفاظ تو بالکل نئی پہلی بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیا ہو گیا یہ، اس لیے میں نے وضاحت کی. جی ویا آدم اسکن، اور اے آدم آپ سکونت اختیار کیجئے. انتا، آپ، وزوجک الجنت، اور آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں. فکلا، اور کھائیے آپ دونوں. من حیث شئتما، جس طرح آپ لوگ چاہیں. ولا تقربا، اور آپ قریب مت جائیے. ہذہ الشجرۃ، اس جھاڑ کے قریب مت جائیے. فتکونا من الظالمین، کہ کہیں حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اگلی آیت کا ترجمہ کون کر رہا ہے؟ جی لبیک. فوسوس لہم الشیطان، لیکن شیطان نے کام ہی یہی ہے، فوسوس سے ڈال دیں. فوسوس لہما، تو پس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے لیے. شیطان نے لیوب دیا، تاکہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ماوریا جو چھپا ہوا ہے، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی ستریں. وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما، کہ نہیں منع کیا گیا تمہیں، یعنی تم نہیں دونوں منع کو. کیا، یہ پیسو نہیں ہے، ایکٹیو ہی ہے. ما نہاکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو، نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے رب نے، ان ہذہ، اس سے، یعنی اس درخت سے، الا کہ، ان مگر، ان تکونا کہ تم ہو جاؤ، ملکین فرشتوں میں سے، او یا تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے. جی ماشاءاللہ. دوبارہ آپ کریں گے اس کا ترجمہ، لیکن میں پہلے کچھ اس میں وضاحتیں کر دوں. فوسوسا، تو فا تو حرف ہے اور وسوسا یہ فعل ہے. یہ وسوسا وہ فعل ہے جو غالباً ثلاثی مجرد میں سے نہیں ہے، یہ رباعی ہے. ثلاثی مزید فی بھی نہیں ہے، یہ رباعی ہے. یعنی چند بہت ہی کم وکیبز ایسی ہیں کہ جن کے حروف اصلیہ 4 ہیں.
وہ رباعی کہلاتے ہیں. تو وسوسہ اس نے وسوسہ ڈالا، وسوسو ان سب نے وسوسہ ڈالا. یہ اتنے کم ہیں کہ گرامر کی بکس میں عام طور پر اب اس کا چیپٹر ہی نہیں ہوتا، تو یہ بہت کم ہے. تھوڑے سے ہیں تو جب بات آتی ہے تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے. تو فوسوسہ اس نے وسوسہ ڈالا، لہما اس کا پریزنٹ بھی ہوگا پھر وسوسہ ایسے جی وسوسہ یوسوس جی اس نے وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے لیے. کس نے وسوسہ ڈالا؟ وہ سبجیکٹ ہے الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیوں وسوسہ ڈالا؟ لام سے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے. لیب دیا تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما تم دونوں ان دونوں کے لیے، ما وریا جو چھپا ہوا ہے، عنہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہیں یا ان کی ستر عورت یا ان کی چھپی ہوئی چیزیں وہ ظاہر ہو جائیں. یعنی شیطان کو یہ پتا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ اس درخت میں سے کھائیں گے تو جو قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو لباس عطا فرمایا ہے وہ لباس ہٹ جائے گا اور ستر عورت ظاہر ہو جائے گا. تو اس نے ستر عورت ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا اور رب کی نافرمانی کروانے کے لیے وسوسہ ڈالا. اور کہا کیا، بہانہ کیا بنایا؟ وقال شیطان نے کہا، ما نہاکما نہیں منع کیا تم دونوں کو، نہا اس نے منع کیا، کما تم دونوں کو، نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ربکا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، لیکن ربکما آپ دونوں کا رب. وقال ما نہاکما ربکما شیطان نے کہا کہ نہیں منع کیا تم دونوں کو تم دونوں کے رب نے، عن هذه الشجرة اس درخت سے، الا سوائے یہ، یعنی وجہ یہ ہے تم دونوں کو درخت سے منع کرنے کی یا وہ پھل کھانے کی وجہ یہ ہے، ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، ملکینی دو فرشتے، ملکن ایک فرشتہ، ملکینی دو فرشتے، کہ تم دونوں ہو جاؤ گے دو فرشتے، او تکونا یا تم ہو جاؤ گے، من الخالدین ہمیشہ رہنے والے. تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ شروع سے ایک بات رکھی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ لانگ لائف، لمبا جیے. ہماری بھی خواہش ہے، ہر آدمی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے. تو اب ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ آب حیات فلاں جگہ، انسانوں کو پتہ چلا ہے تو وہ آب حیات کے لیے کتنی انہوں نے تلاش کی نا، تو نہ پا سکے. تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ 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 رہو گے. اور انسان کی فطرت میں یہ خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، اور شاید انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ وہ فرشتہ بننا چاہتا ہے، کیونکہ الانسان حریص مما منع، انسان اس کا حریص ہے جس چیز سے اس کو منع کیا جائے. بچے کو آپ منع کریں نا وہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کا، تو آپ وہ بچہ بار بار اسی آگ میں ہاتھ ڈالے گا، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ یہ آگ جلاتی ہے. اور بچے سے جب بڑا بھی ہو جائے تب بھی اس کے اندر یہ رہتا ہے کہ جس چیز سے منع کریں وہ چیز کرنے کا جی چاہتا ہے. تو بہرحال شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں منع کیا مگر اس لیے، یعنی تمہارے رب نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، تو تمہارے رب نے تمہیں منع کر دیا. چلیں اب اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کریں. اور وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. قاسمہ یہ باب مفاعلہ سے ہے. قاسمہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ قاسمہ اس نے قسم کھائی، اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، یعنی ان دونوں. ہاں جی، قاسمہ اس نے قسم کھائی، قاسمو ان سب نے قسم کھائی. قاسم تا یہ آج ہی ہم نے پڑھا باب مفاعلہ کے، حاسبہ حاسبو، قاسمہ قاسم، اس نے قسم کھائی، ہما ان دونوں کے سامنے یا ان دونوں کے لیے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین ضرور میں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. تو آپ یہ آیت نمبر 20 اور 21 کو ملا کر ایک بار ترجمہ کر دیں. جی. فوسوس لہما الشیطان، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، لیوب دیا تاکہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ماوریا جو چھپا ہوا ہے، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی ستریں، وقال اور اس نے کہا، شیطان نے کہا، ما نہاکما نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ھذی الشجرہ اس درخت سے، الا اس لیے، یعنی مگر، ان تکونا ملکینی کہ تم ہو جاؤ فرشتے، او تکونا من الخالدین یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے. وقاسمہما اور قسم کھائی ان دونوں کے لیے،
انی بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے ہوں لامن الناصحین نصیحت کرنے والوں میں سے یا خیر خواہوں میں سے، ضرور تم دونوں کے لیے ضرور نصیحت کرنے والوں میں ہوں۔ ایک اور ترجمہ کر دیں بغیر قرآن پاک کی تلاوت کے، آپ ترجمہ کر دیں فوسوس لہما الشیطان سے لے کے لمن الناصحین تک، واضح ترجمہ ہو۔ تو بس ان دونوں کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے چھپی ہوئی چیزیں، ان کی من صواتہما، ان کی جو ستریں ہیں وہ ظاہر کر دے ان کی جو کہ ان کے لیے چھپی ہوئی ہیں۔ وقالا، اور اس نے کہا کہ نہیں منع کیا تم دونوں کو اس درخت سے تمہارے رب نے مگر اس لیے کہ تم فرشتے ہو جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور قسم کھائی ان دونوں کے سامنے کہ میں تمہارے لیے تم دونوں کے لیے ضرور نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ فدلاہما بغرور، کون کر رہے ہیں ترجمہ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال بھائی میں کلاس میں تھا لیکن ڈرائیو کر رہا تھا، ابھی گھر پہنچا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چلے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں آپ اگلی آیت تک کیجیے گا۔ فدلاہما بغرور سے کون کریں گے؟ مہد بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے میرے خیال ہے۔ جی جی مہد میرے ساتھ تو نہیں ہے، کلاس میں ہے شاید۔ کلاس میں تو ہے آپ پوزیشن میں ہے ٹرانسلیشن کے لیے؟ میں نیکسٹ آیت کرتا ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، اچھی والی ساری اچھی ہیں، آسان والی جی۔ فدلہما بغرور، تو ان کو عظیم بھائی کہاں ہیں آج؟ میں نے میسج تو کیا ان کو، شاید کوئی آفتاب بھائی نہیں کریں گے ترجمہ؟ فہیم بھائی بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ کر سکتے ہیں، فہیم بھائی نے ایک کیا ہے اور اگر ایک اور بھی کریں گے تو اچھا ہے، صحیح ہے۔ جی بلال بھائی میں کرتا ہوں، بسم اللہ۔ جی آپ کریں۔ آپ نے ماشاءاللہ مائک وائک لگایا ہوا، آج کیا پبلک جمع کی ہوئی آپ نے؟ میں نے اجتماع ہو رہا ہے آپ کیا؟ آپ نے ساؤنڈ اچھا لگ رہا ہے، آپ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ایکو ساؤنڈ کے ساتھ آیا کرو۔ آپ کی نظر کر رہا ہوں بلال بھائی۔ جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدلہما بغرور، بغرور غین پر پیش ہے، بغرور وہ ایک منٹ میں سب کا مائک میوٹ کر دوں، پھر آپ دوبارہ انمیوٹ کر کے دوبارہ ترجمہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدلہما، تو اس نے اتارا، بغرور غرور دھوکے سے، فلما پھر جب، ذاق الشجرۃ تو ان دونوں نے جب چکھ لیا درخت کے پھل کو، بدت لہما تو ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے، لہما ہوما تو ان کی ستر جو چھپی ہوئی تھی، جی، وَتَفِقَا یخصفانی، اور وہ چمٹانے لگے، چھپانے لگے، علیہما ان پر، من ورق الجنہ جو جنت کے پتے تھے درختوں کے، تو کاغذ سے وہ چپکانے لگے کہ ظاہر نہ ہو سکے۔ جی، وَنَادَهُمَا اور ندا دی، ربہما ان کے رب نے، وَنَادَاهُمَا اور ندا دی ہما ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، فرمایا ان دونوں کے رب نے انہیں، الم انحکما کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا، تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرۃ کہ اس درخت کے قریب، ان تلکما الشجرۃ اس ان تم دونوں کو اس درخت سے، تم دونوں کو اس درخت سے، وَأَكُلَ وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کہا تھا تم دونوں کو، اور کہا تھا تم دونوں سے، ان الشیطان کہ شیطان، لکما تمہارا،
अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है। हाँ, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम दोनों के लिए खुला दुश्मन है। आज आप लोगों को अंदाजा है कन्फ्यूजन क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सारे ही तस्निया के सारे डुअल फॉर्म आ गई एक साथ, तो यूं कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को, मैं समझ सकता हूँ। फदल्लाहुमा बिगुरूर, तो उन उतारा उन दोनों को गुरूर से, या गुरूर का मतलब यहाँ धोखा है, यानी शैतान ने उन दोनों को धोखा दिया या धोखा देना चाहा। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, लम्मा का मतलब होता है और जब, और फा का मतलब है और लम्मा का मतलब जब। फलम्मा, और जब, ज़ाक़ा उसने चखा, ज़ाक़ू उन सब ने चखा, इसके बीच में है ज़ाक़ा उन दोनों ने चखा, ज़ाक़ा ज़ाक़ा ज़ाक़ू, लेकिन मैं आपको तस्नीया तो पढ़ाया नहीं है, तो हम जाते हैं ज़ाक़ा ज़ाक़ू, खाफ़ा खाफ़ू, शाअ शाऊ, लेकिन इसके दरमियान में एक चीज़ और है, वो डुअल फॉर्म है कि ज़ाक़ा ज़ाक़ा ज़ाक़ू। तो फलम्मा ज़ाक़ा, जब उन दोनों ने चखा, अश्शजरता दरख्त को या दरख्त के फल को, बदत तो जाहिर हो गया, ये बदत ये भी फ़िल है, ये कौन सा है, ये मुअन्नस है, बदअ बदउ बदअता बदअतुम बदअतु बददना बदअना, यहाँ तो कहीं भी नहीं आया ये 6 में, तो मुअन्नस में देखिए शुरू ही होता है बदत, बददना, बदत्ती, या सॉरी मैंने शुरू कहाँ से किया था, ये बदअ बदउ, सेम बदत से शुरू किया, बदत्ता। हाँ बदत बददना, नहीं सॉरी 2 दाल तो नहीं है ना, एक होगा, ये एक ही है। बदना, बदत, ये बदना, इसमें हरूफ कम हो रहे हैं ना, हाँ इसकी इसकी जो बेस ये है वो बदा युब्दी ये कमजोर इल्लत वाला हुर्फ है, तो इसके अंदर शायद ठीक। बदत बदना इस तरह होगा। हाँ, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई और फेल याद दिलाइए, जैसे ना खाफा खाफू, खिफ्ता खिफ्तुम खिफ्तु खिफना, और तो यहाँ 3 हो गए, खिफ्ता खिफ्तुम खिफ्तु खिफना, और ये बदत कहाँ से, यानी इसके हुरूफ असलिया क्या है, ये आपको याद आ रहा है? इसके हुरूफ असलिया शायद बदा है, बदा, बादा, इस पर ये हमजा गिरा है ना, महमूज है। जी जी महमूज है ये। बदा बदऊ बदअता बदअतुम बदअतु बददना, तो ये होना चाहिए बदअत, बल्कि ये तो है बदत। कौन सा सीगा है ये, बदत, इसको हम देख लें अभी, अगर अब यहीं पर ही स्टॉप करके अभी देख लेते हैं। बदत, क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम फ़लम्मा ज़ाक़ा अश-शजरता बदत लहुमा फ़बदत लहुमा सौआतु, ठीक है, ये है क्या, ये बा दाल वाव है, रूट लेटर्स इसके ना, इसमें जो लिखा है बा दाल वाव। बा दाल वाव, हाँ पिछले, बदावा, आप पिछले पेज में जाए, पिछले पेज में नीचे लिखा हुआ था रूट लेटर्स बा दाल वाव करके। तो फिर ये हुआ बदावा, जो तो नाकिस हुआ, महमूज तो नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर हाँ महमूज होता हाँ तो इसका हमजा सलामत रहना था। जी, क्योंकि ने मुझे लगा था कि हाँ यहाँ नीचे हाँ, तो लिखा अब हुआ है सी आल्सो। नाकिस में मिसाल देख लेते हैं, ये मैंने इसी बुक में आया मैं, तो यहाँ नाकिस के पेज में जाके मैं देखता हूँ कि इससे मिलता जुलता कौन सा हर्फ है जो हम पढ़ चुके हैं, ये आ गया नाकिस। जैसे सआ, सआउ, सअत, सआ, सआउ, सआईता, सआईतुम, सआईतु, सआईना, और इसकी मुअन्नस होती है सअत, सआईना, सआईती, सआईतुन्ना,
بالکل صحیح. تو یہ سعد کی طرح ہے بدت، یعنی یہ سنگولر ہے مؤنث ہے، تھرڈ پرسن سنگولر ہے اور مؤنث ہے. بدت یہ ناقص ہے، یہ اس کے جو حروف اصلیہ ہے وہ بدوا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ اس کے حروف اصلیہ با دال اور نیچے با. لکھا ہے، ہاں نیچے لکھا ہے یہ دا روٹ لیٹر با دال اور واو، یہ اس کے با دال واو ہے. تو با دال واو کی میرے پاس اور مثال کون سی ہے؟ یہ با دال واو مطلب جس کے آخر میں واو آتا ہو، وہ جس طریقے سے تلا ہاں یہ ہے. اسی طریقے سے ہدا، قضا، جرا، عطا، اس کے آخر میں سب میں اس میں تو کہیں یا آ رہا ہے اور کہیں پر واو آ رہا ہے. جیسے دعا کے اندر دعا، دعو، دعت، لیکن وہاں پر حمزہ سلامت رہتا ہے. اور کہیں جو ہے بلال بھائی لیکن یہ ہمارا جو کیس ہے اس کے اندر فیمینن تو نہیں ہے نا، مطلب مؤنث تو نہیں ہے نا؟ یہ اس پیج میں کہیں فیمینن نہیں ہے نا، لیکن نہیں جو ہمارا ابھی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر فیمینن نہیں ہے نا؟ فیمینن ہے نا. یہ جو چیز ظاہر ہو گئی وہ ہے ستر عورت. تو وہ ستر عورت جو ہے وہ فیمینن ہے، وہ فیمینن ہے. تو اس کے لیے جو ورب ہے وہ فیمینن ہے. یہ بالکل. تو بدت مل گیا ہمیں کہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، یہ ناقص ہے، مؤنث کا ہے. تو وہ ستر عورت ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے، ان دونوں پر، ان دونوں کا ستر عورت ظاہر ہوا. تو جو چیز ظاہر ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ ستر عورت ہے اور وہ مؤنث ہے، لہٰذا اس کے لیے جو ورب لایا گیا وہ بھی فیمینن ہے. جی تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وَطَفِقَا، تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں اپنے آپ پر جنت کے درخت کے پتوں کو چپکانے لگے. تو پھر کیا ہوا؟ وناداہما، تو ندا دی ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کے رب نے، الم انہکما، کہ کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا، عن تلکما الشجرۃ، اس درخت سے تم دونوں کو میں نے منع کیا تھا. انہکو کیسے آیا؟ انہکو آیا ینہکو وہ منع کرتا ہے، ینہکونا وہ سب منع کرتے ہیں، تنہکو آپ منع کرتے ہو، تنہکونا آپ سب منع کرتے ہیں، انہکو میں منع کرتا ہوں. تو الم انہکو، کیا میں نے منع نہ کیا تھا. انہکو تو پریزنٹ ہے، لیکن جب اس کے اوپر لم آیا تو لم کا کام یہ ہے کہ وہ فعل مضارع پر جب آتا ہے تو اس کو پاسٹ کے معنی میں کر دیتا ہے. تو کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا، کما تم دونوں سے، عن تلکما الشجرۃ اس درخت سے، وَأَقُلْ اور میں نے کہا تھا. اس اقل پہ بھی لفظ لم داخل ہے جس کی وجہ سے اس کا آخر ساکن ہو رہا ہے، ورنہ یہ ہے اقول، میں نے کہا تھا، لکما تم دونوں کے لیے، ان الشیطان بے شک شیطان، لکما تم دونوں کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے. جی اگلی آیت کا ترجمہ آپ کریں گے، اس کو ریپیٹ کریں گے اپنا احسن بھائی؟ جی. فدلاہما بغرور، تو دھوکے سے انہیں اتارا، ان دونوں کو اتارا. فلما، اور جب ذاق الشجرۃ، ان دونوں نے چکھا اس جھاڑ کو یا اس جھاڑ کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گیا ان کے لیے ان دونوں کا ستر. وطفقا یخصفان. جی احسن بھائی، یہ جو فدلہما اصل میں شیطان نے اتارا نہیں، شیطان نے تو ان کو کنونس کیا تھا. فدلہما بغرور، دھوکے سے ان کو کنونس کیا، یعنی ان کو کنونس کیا مطلب یہ کیا بولتے ہیں اردو میں؟ ورگلایا. جی فدلہما، جی جی بالکل، ان کو راضی کیا تھا دھوکے کے ساتھ، جی کہ وہ جی جزاک اللہ. فدلاہما بغرور، تو پس اس نے دھوکے کے ساتھ ان دونوں کو راضی کیا. فلما ذاق الشجرۃ، پس جب ان دونوں نے چکھا اس جھاڑ کو یا اس جھاڑ کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے ان دونوں کا ستر. وطفقا یخصفان علیہما، تو جب تو چپکانے لگے اپنے اوپر، ان دونوں کے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے. وناداہما، تو ندا دی ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کے رب نے، الم انہکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہ کیا تھا،
عن تلکم الشجرۃ اس جھاڑ سے واقل لکما اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تم دونوں کو ان الشیطان بے شک شیطان لکما تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے. ماشاءاللہ. جی مہد اگلی آیت کا ترجمہ آپ کریں. جی قال ربنا ظلمنا انفسنا اور کہا ان دونوں نے اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا تو اس کے لیے ہماری مغفرت فرما. اور لم بھی ہے نا, لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر لم ان کا مطلب ہے اگر, لم کا مطلب ہے نہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو مغفرت نہ کرے ہماری, وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کرے. جی تو بے شک ہم خسارہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ضرور ہم ہوں گے خسارہ کرنے والوں میں سے. آپ دوبارہ کیجئے گا. خسارے والوں میں سے, خسارے والوں میں سے. قال ان دونوں نے کہا ربنا ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کیا. ظلما ظلموا ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی جانوں پر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے. وَإِن لَّمْ اگر نہ کرے, تغفر ہماری مغفرت نہ کرے, لنا ہمارے لیے, وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کرے, لَنَكُونَنَّ تو ضرور ہم ہوں گے من الخاسرین خسارہ یا نقصان کرنے والوں میں. جی اگین بلال بھائی یہ جو تغفر لنا ہے یہ تو ماضی کا میننگ دے گا ہمیں کیونکہ لم آ گیا نا. ہاں نہ کی یعنی اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا. جی 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 صحیح. یوں تو کنٹینیو یعنی پاس کنٹینیوز آ گیا. جی ہاں, میں کروں اگلی آیت کا. پہلے یہ کر لیں پھر اگلی آیت آپ کریں گے. جی ٹھیک ہے. قال ربنا اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر اپنی جان پر, اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو بے شک ہم خسارہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. بے شک یہاں نہیں ہے, لَنَكُونَنَّ کا مطلب ہے ضرور ہم ہوں گے خسارہ کرنے والوں میں سے. اور آپ ترجمہ یوں کیجئے کہ آپ ورڈ بھی ریپیٹ کریں اور پھر ترجمہ کریں. قال ربنا ان دونوں نے کہا ہمارے رب. جی اگین. قال ربنا اور ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی جانوں پر. وَإِن لَّمْ اور اگر تغفر لنا مغفرت وَإِن لَّمْ اگر تو نے نہ کی ہماری مغفرت وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم لنکونن تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ کرنے والوں میں سے. جی ماشاءاللہ بہت خوب. جی اگلی آیت کا آپ کریں مزمل. جی قال اهبطوا اور اللہ تعالیٰ نے کہا اهبطوا ہو جاؤ تم, بعضکم لبعض بعض تم میں سے بعض کے لیے عدو دشمن, ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر و متاع الی حین ٹھکانہ ہے تمہارے لیے زمین میں, ومتاع الی حین ایک وقت تک, ایک مقرر وقت تک. دوبارہ کیجئے گا. قال اهبطوا, اهبطوا کا مطلب ہے اتر جاؤ. اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو بعض تم میں سے بعض کے لیے عدو دشمن. ولکم فی الارض اور ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر مطلب ٹھکانہ یا رزق. جی مستقر مطلب ٹھہرنا ہے, قرار ہے, رکنا ہے. جی. ومتاع الی حین اور سامان ہے ایک وقت تک. ٹھیک, بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ. جی. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. جی لاسٹ جی آیت. میں کروں. جی قال فیہا اور اللہ تعالیٰ نے کہا فیہا اس میں تحیون رہنا ہے, وفیہا اور اس میں تموتون اور مرنا ہے, ومنہا تخرجون اور اس میں سے تم نکلو گے, تم دونوں نکلو گے, تم سب تخرجون, تم سب نکلو گے. جی اچھا تحیون کا مطلب ہے زندگی, حیات سے نا. اور آپ نے بھی جو ترجمہ کیا تو اس میں آپ کی آواز بہت تیز گئی, تو دوبارہ کیجئے گا اسی آیت کا. قال فیہا تحیون
قول فیہا اور کہا اللہ تعالیٰ نے فیہا اس میں تحیون زندگی یا رہنا وفیہا تموتون اور اس میں تمہارا مرنا ومنہا تخرجون اور اس میں سے تم سب نکلو گے. ماشاء اللہ. اور اگر آپ بغیر آیت پڑھے ترجمہ کریں تو کیسے کریں گے؟ ایسا کہ مطلب سمجھ میں آئے اس آیت میں کیا بیان جی جی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی میں اور تمہارا نہیں رہنا ہے. واو نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا اسی میں تمہارا رہنا ہے، اسی میں تمہارا مرنا ہے اور اس میں سے تم نکلو گے. بہت خوب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ آمین. جزاک اللہ. آمین. تو یہ ہے کہ سورہ اعراف کا آج ہم نے دوسرا رکوع جس طریقے سے ترجمہ کیا، اور گرامر میں سے آج جو ہمیں پڑھنا تھا وہ کیا چیز تھی، تو ہم اس کو جلدی سے اس کا ریویژن کر لیں. فعل مضارع تھا آج. فعل مضارع کا کیا؟ کیونکہ ہم نے وہ سنڈے والا ہمارا باقی تھا. مؤنث ہے، ثلاثی مجرد مؤنث صحیح. فعل مضارع کا ثلاثی مجرد کا مؤنث کا صحیح. جی جی جیسے یہ ہے تو ثلاثی مجرد ہے. یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو، یہ تو مذکر کے لیے نا. یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو. مؤنث کے کیسے ہوں گے؟ تفتحو یفتحنا، تفتحو یفتحنا، تفتحین تفتحنا، افتحو اور نفتحو. تو تفتحو یفتحنا، تفتحو یعنی جو سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے ہوتا ہے وہی سیم تھرڈ پرسن سنگولر فیمینن کے لیے ہوتا ہے. تفتحو یفتحنا، اور یفتحنا کو یاد رکھتے ہوئے تفتحنا جمع جو ہے وہ نون کے ساتھ آ رہی ہے. یفتحنا اور تفتحنا. تو تفتحو یفتحنا، تفتحینا تفتحنا، افتحو اور نفتحو یہ تو متکلم کے ہیں جو مذکر میں ہے، اسی طریقے سے مؤنث میں. اسی طرح یبعثو کا کہ تبعثو یبعثنا تبعثینا تبعثنا ابعثو نبعثو. یجمعو سے بنے گا تجمعو یجمعنا تجمعینا تجمعنا اجمعو اور نجمعو. آپ میں سے کیونکہ مجھے پتا ہے مؤنث بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا تو پریکٹس میں بھی نہیں ہوتا، مجھے بھی کبھی کبھی سوچنا پڑ جاتا ہے، تو اگر آپ میں سے جو سنانا چاہیں وہ سنا سکتے ہیں. لبیک. جی. تذهبو یذهبنا تذهبینا تذهبنا اذهبو نذهبو. ماشاء اللہ. جی اور کوئی؟ ترفعو لبیک ترفعو یرفعنا ترفعین ترفعنا ارفعو نرفعو. بہت خوب ماشاء اللہ. اور تسحرو یسحرنا تسحرنا تسحرینا تسحرینا تسحرنا. کہاں چلے گئے؟ اچھا تھوڑا تو مشکل ہے. جی جی. تسحرو یسحرنا تسحرینا تسحرنا اسحرو نسحرو. اگین تو پھر میں نیکسٹ والا کرتا ہوں. ٹھیک ہے کر لیں. جی. تسلح یسلحنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں آئے گا تسلحنا تصلحینا تسلحینا تسلحینا تسلحنا اسلحو نسلحو. جی ہاں اسلحو نسلحو. جی جی. میں کرتا ہوں. مزید کو ہمت کریں گے. جی جی. تلعنو یلعنا تلعلینا تلعلنا العنو نلعنو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور کوئی؟ یہ تو ایک ریویژن ہی ہے، پریکٹس ہے، جو سنانا چاہیں. چلے تو یہ مؤنث کے بھی کبھی کبھی ریپیٹ کر لیا کریں کہ یہ بھی قرآن پاک میں آتے ہیں، اور اگرچہ کہ ان کا استعمال کم ہے لیکن پھر بھی ہمیں اتنا آنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو پہچان لیں اور اس کو دیکھ کر کنفیوز نہ ہو کہ یہ نون کہاں سے آ گئی اس میں. اور تفعلینا کے وزن پر اگر کچھ آئے تو ہم ٹینشن میں نہ آئے، بلکہ ہمیں پتا ہو کہ اس کا تعلق کہاں سے اور اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوگا. اتنا بھی ہو تو کافی ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.